बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान अदील बशीर। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बार फिर सूरत हाल जो जोग्राफिकली हवाले से है वो कुछ तब्दील होने को जा रही है। कुछ जो नारे वहाँ पे सुनने को मिले हमें जुमे को, हड़ताल की गई कि जी हिंदू पंडितों को यहाँ पे दोबारा आबाद किया जा रहा है। और 1990s की दाई के अंदर ये लोग गए थे, हिंदू पंडित यहाँ से गए थे, लेकिन मुफ्ती सईद साहब ये कह रहे हैं, उनकी जमात ये कह रही है कि हमें कोई इस पे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, आके आबाद हो जाए। लेकिन ये जो बाकायदा वहाँ पे एरिया मार्क करके और इस किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जा रही है, मोदी हुकूमत जो है वो ठीक नहीं कर रही, ये नेगेटिव एक टूल है। इस हवाले से हम बात करेंगे। और जो भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जंगी तैयारों का ऑर्डर दिया है, उनसे मांगे हैं, डिमांड की है। खिते के अंदर इस किस्म की जब डील होती है तो उससे जो तवाज़न है खिते का वो कितने हद तक बिगड़ता है या फिर बैलेंस होता है, इस प्रोग्राम में हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। मज़ीद हम इस हवाले से बात करेंगे कि जो इराक़ के अंदर सिचुएशन अभी ISIL के हवाले से बनी हुई है, एक और सूबा तकरीत के अलावा एक और सूबा जो है उसमें जहाँ पे सुन्नियों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे ISIL ने जो कब्ज़ा किया और फिर उसके बाद इराक़ी जो सरबराह हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, उन्होंने ये बात कही है कि जी हमें ISIL के ये जो सुन्नी लोग हैं वो सपोर्ट करें और इनसे यहाँ से जान छुड़ाई जाए। इन मौज़ूआत पे बात होगी और हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे शाह लतीफ़ साहब, लेकिन उससे पहले एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, शाहिद साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू। शाहिद साहब, ये जो हमने देखा है कि हालिया पेशरफ्त हुई है मकबूजा कश्मीर के अंदर और हिंदू पंडितों को ये बताया गया है कि उनको दोबारा आबाद करने जा रही है मोदी गवर्नमेंट वहाँ पे। दूसरी तरफ मुफ्ती सईद की जो PDP जमात जो है उनकी वहाँ पे हुकूमत भी है मकबूजा कश्मीर में। तो ये जो इस किस्म के स्टेप्स है अभी वो लिए जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो पाएंगे वहाँ पे? देखिए, इससे जो भारतीय हुकूमत है उसकी एक नीयत का इजहार तो हो गया। इससे पहले हमने देखा कि बड़े ज़ोर शोर के साथ भारत की तरफ से ये क्लेम्स किए जा रहे थे कि जी BJP की हुकूमत बनने जा रही है मकबूजा कश्मीर में। उस फ्रंट पर मैं समझता हूँ कि उनको बहुत बड़ी नाकामी हुई और जो PDP है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको कामयाबी हुई और क्लियर वर्डिक्ट दे दिया गया, जिसके तहत जो मुफ्ती सईद हैं अब वो वहाँ इंचार्ज जो है वो बन गए हैं। तो अब भारत के यहाँ एक किस्म की पैनिक तो है कि जिस तरह वो BJP की कामयाबी देख रहे थे और उसके बाद वो जो आर्टिकल 370 है जो कश्मीर के एक जो उसका स्टेट है उसके बारे में है, उसको वो ख़त्म करना चाह रहे थे कि इसको स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको एक आम प्रोविंस की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक मामला था, मगर चूंकि उसमें कामयाबी नहीं हुई, लिहाजा अब उन्होंने अपनी जो प्लान B है वो प्लान A था। अच्छा। तो प्लान A तो ख़त्म हो गया और जो मुफ्ती सईद वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया, उन्होंने तो बल्कि पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर दी। यानी भारत तो ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि वहाँ जी इलेक्शन सही नहीं होने दिए जाएंगे, डिस्टर्बेंस होगी, बहुत कुछ भारत की तरफ से इल्ज़ाम थे। उन्होंने क्लियर कहा कि अगर जी ISI और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं अगर वो चाहती तो इतने अमन और सुकून से वो यहाँ पे ना होने देती, इलेक्शंस ना होने देती, तो उनका बयान पाकिस्तान की फेवर में आ गया। तो वो पाकिस्तान के ममनून भी हैं और साफ वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि जो मकबूजा कश्मीर है उसकी बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी होगी और ये झुकाव की बात हरगिज़ वहाँ पे नहीं होगी। जिस के तहत वहाँ जो एक तकरीब भी हुई उसमें फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के वो भी गए। इससे जाहिर होता है कि वहाँ कितना इंपॉर्टेंस इन सारी चीज़ों को दिया जा रहा है। अब जो उनकी प्लान B है वो ये है कि अगर BJP जो है अपना कदम वहाँ नहीं जमा सकी, जिसके तहत उनकी बाकी प्लानिंग आगे चलनी थी, तो अब वहाँ की डेमोग्राफी बदली जाए। यानी इससे अगले इलेक्शन से पहले वहाँ इतने हिंदू और वो पंडित जो हैं उनको जमा कर दिया जाए कि जिसके तहत उसका पूरा नक्शा ही बदल जाए, यानी मेजॉरिटी उनकी हिंदुओं की कर दी जाए वहाँ पे। तो ये वक्त के साथ साथ उनका इस तरह का प्लान जो है वो सामने नज़र आ रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती सईद साहब जो वहाँ के अब चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इस चैलेंज को समझना होगा और ये कह देना कि जी हमें उनके यहाँ सेटल होने से कोई सरोकार नहीं है। मैं समझता हूँ इस स्टेटमेंट को दोबारा देखना होगा कि जी
مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ صرف کالونیز کی فارم میں ان کو سیٹل کیا جائے. اگر ان کو معاشرے میں زیادہ تعداد میں ان کو وہاں پہ سیٹل کر دیا جاتا ہے, جہاں بھی سیٹل ہو, تو ایک میجورٹی کی حد تک اگر وہ پہنچ گئے تو پھر تو آپ کشمیر کے الیکشنز میں اس طرح کا رزلٹ نہیں دیکھ سکیں گے جو پرو مسلم رزلٹ ہوگا. لہٰذا اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا اور اس کے باقاعدہ کوئی نہ کوئی رولز آف دی گیم طے کرنا ہوں گے کہ وہاں کی ڈیموگرافی میں اگر ایک پلاننگ کے تحت تبدیلی لائی جا رہی ہے تو وہ اس خطے کے لیے خطرناک ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ جو ہیں انہوں نے یہ بات بتائی, لکھی ہے, پڑھی ہے میں نے کہیں, کہ جی آباد کاری کے لیے مفتی سعید صاحب نے رضامندی اختیار کی ہے کہ جی زمین مہیا کریں گے. دیکھیں نا, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بات کھل کر سامنے آنی چاہیے کہ یہ کس معاہدے کے تحت یہ کام ہونے لگا ہے. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہاں پہ کہ کس حد تک ان کو وہاں آباد کیا جائے گا. پرسنٹیجز کو دیکھا جائے کہ اس وقت وہاں جو میجورٹی ہے وہ مسلمز کی ہے. اگر اس طرح آپ نے یہ ہندوؤں کو وہاں سیٹل ہونے کی اجازت دے دی پنڈتس کو, تو کل تو سمپل الیکشن میں بھی ان کے ووٹ آپ سے زیادہ ہو جائیں گے. جی, پھر وہ جو حق رائے دہی کی بات کرتے ہیں, کیا کشمیر کا مسئلہ کبھی ہم سالو کر سکیں گے؟ حق رائے دہی میں ریفرینڈم ہوگا نا, تو اس کے تحت جو لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے, اگر میجورٹی ان کی ہو گئی تو کیا حق رائے دہی کا جو ووٹ ہے کیا وہ آپ کی فیور میں ہوگا؟ یعنی انڈائریکٹلی کشمیر تک معاملہ جاتا ہے. آف کورس کشمیر تک معاملہ جا رہا ہے. کشمیر کی جو بنیادی اس وقت بحث ہے کہ حق رائے دہی کا ان کو جو ہے وہ حق دیا جائے. اگر آپ اس طرح اس کی ڈیموگرافی بدلنے دیں گے تو یہ تو پھر کل کو وہ کہہ دیں گے حق رائے دہی کروا لیں. الیکشن تو گھبراتے ہیں کہ الیکشنز ایسے کرائے جائیں, ان کو مینیپولیٹ کیا جائے, ان کا طریقے سے سلسلہ ایسا کیا جائے کہ ایسا نہ لگے کہ جناب انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا یا انڈیپینڈنس کے حق میں ووٹ دے دیا. ابھی تک تو نارمل الیکشنز ہو رہے ہیں نا. جب آپ نے حق رائے دہی کی بات کرنی ہے پھر تو آپ نے ان سے کلیئر کٹ پوچھنا ہے. پہلی بات انڈیپینڈنس کہ انہیں آزادی چاہیے. اگلی بات, کیا وہ ہندوستان یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ یہ بھی اس کا حصہ ہوگا. اور اگر اس میں زیادہ ہندوؤں کی تعداد وہاں پہ سیٹل ہو گئی تو اس میں تو کوئی پھر دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا. وہ تو انڈیا کے حق میں ہوگا. اگر وہ کہہ بھی دیں کہ ہاں جی ہم آزادی کی فیور کرتے ہیں اور آزادی کے ساتھ ہم فلاں پارٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور انڈیا کے حق کی بات کر دی جائے تو پھر کیا بنا آپ کے کشمیر کے سولوشن کا؟ یعنی اکثریت اور اقلیت والی بات آتی ہے. جی, اکثریت اور اقلیت, بالکل. اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر آپ آباد کاری کر دیں گے ہندوؤں کی اوور دا ایئرس, اور باقاعدہ ان کے پاس اسٹیٹسٹکس ہوں گے, وہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو اگر وہاں آباد کر دیتے ہیں تو کل کو حق رائے دہی کا جو ووٹ استعمال ہوگا فیصلہ کس کے حق میں جائے گا. اچھا, یہ کل جو احتجاج ہوا ہے وہاں پہ جمعے کو, بلکہ پرسوں, وہاں پہ جو مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے اس پہ یہ درج لکھا ہوا تھا کہ اسرائیلی طرز کا منصوبہ ہے. یہ اسرائیلی طرز کے منصوبے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیا چیز ہے؟ یہی ہے نا اسرائیلی طرز کا منصوبہ. اسرائیل نے کیسے یہ کیمپین شروع کی تھی فلسطین میں. فلسطینی اسرائیلیوں سے جب شروع میں آباد کاری ان کی شروع ہوئی تو وہ تو بہت کم تھے تعداد میں. آہستہ آہستہ ان کی سیٹلمنٹس جو ہیں وہاں پہ کی گئی, اسرائیلیوں کی, یہودیوں کی, اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو اتنا پش کر دیا کہ اب وہ ویسٹ آف غزہ صرف ایک سٹرپ ہے جس میں ان کو محدود کر دیا گیا ہے, اور باقی سارے کا سارا علاقہ فلسطینی لے گئے, سارے کا سارا علاقہ اسرائیل لے گئے. تو آباد کاری کی بنیاد پر سلولی اینڈ گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں اپنی آبادی بڑھائی, اور آبادی کے ساتھ ساتھ ان کی سیٹلمنٹس کو لیجیٹیمائز کیا, لیگلائز کیا. آف کورس پیچھے امریکہ کی سپورٹ تھی. جی, تو جن علاقوں میں ان کا نہیں حق بنتا تھا ادھر بھی ان کی سیٹلمنٹس کر دی گئیں, اور پورا خطہ جو ہے اس کے اندر ان کو میجورٹی میں جب ڈال دیا تو آج وہ اس کے مالک بن بیٹھے. اور اب فلسطینیوں کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے. اب یہ چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں کہ جی یہودی وہاں پہ سیٹلڈ ہیں, ان کا حق ہے وہاں پہ وہ رہنے کا, تو ان کا حق بنتا ہے. اور ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ جی وہ علاقہ جہاں پہ وہ سیٹلڈ ہیں ان کو آپ وہاں سے کیسے نکالیں. یہ چیزیں پھر گڈبڈ ہو جاتی ہیں. اس وقت اس کا ٹائم ہے جب یعنی وہاں پہ اسرائیلیز کو ڈیلیبریٹلی سیٹل کیا جا رہا تھا, اس وقت آوازیں اٹھنی چاہیے تھیں, مسلم امہ کی آوازیں اٹھنی چاہیے تھیں. انفارچونیٹلی فلسطینی چیخو پکار کرتے رہے, مگر چونکہ بڑی پاور امریکہ جو ہے وہ ان کے خلاف تھی, لہٰذا یو این میں یہ معاملہ کبھی بھی جو ہے
सीरियस इसको डिबेट नहीं लिया गया। तो फ़लस्तीनियों के हक में ये सारी इन्वायरमेंट बनती रही, और आज देखिए कि वो कितनी बड़ी वहाँ पे उनकी कॉलोनीज बन गई, कितनी बड़ी उनकी प्रेजेंस हो गई, सेटलमेंट हो गई। तो आज फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है ये इसी स्लो पॉइजनिंग का नतीजा है। अच्छा, कल हमने जो ज़कीउर रहमान लखवी को डिस्कस किया था वो, और आज के जब ये चीज़ सामने आती है कि वहाँ पे हिंदू पंडितों को आबाद करने जा रहे हैं, तो इससे जो ताल्लुकात मुस्लिम लीग नून जिसकी बात करती थी कि जी आने के बाद हम आए और फिर आने के बाद हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए, और ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि इंडिया को हम अपने करीबी तो समझते हैं लेकिन वो हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा बलोचिस्तान और जगह हुए, तो फिर ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे इन चीज़ों को सामने रख के। देखें, ये वो पॉइंट्स हैं कि जो कि बाकायदा ताल्लुकात को ख़राब करने वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपका इख्तलाफ है ना, जहाँ कहीं इख्तलाफात हैं उससे आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, ख़राब होते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कल के प्रोग्राम में शायद ये बात की थी कि ये वो बातें हैं जो मुज़ाकरात के ज़रिए फ़ेस टू फेस बैठ के हमें करना है, मगर हम क्या करें कि हिंदुस्तान मुज़ाकरात के नाम पर पाकिस्तान को पिछले 67 साल से डॉज कर रहा है। उसने कश्मीर के मसले को बैनुल अक़वामी मसले से हटाकर दो मुल्कों के दरमियान माबैन जो मसला है वो बना दिया, बाहमी मसला बना दिया बैनुल अक़वामी मसले की बजाय। और उसमें हमारी गलती है कि हमने शिमला मुआहदा में ये लिख दिया कि ये जी हमारा बाहमी मसला है। उसमें हमारी नीयत अच्छी थी कि दोनों ममालिक आपस में बैठ के तय, तो इस गलती की तस्दीक कौन करेगा? मगर उन्होंने क्या किया, इसकी आड़ में मुज़ाकरात के नाम पर कि हम आपस में बैठेंगे, वो मुज़ाकरात के नाम पर सारा वक्त आपका उन्होंने आज तक ज़ाया कर दिया। बैठते तो हैं मगर इसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला और ना ही निकलेगा, क्योंकि हमें उनकी नीयत का पता है। कश्मीर के ऊपर उनकी नीयत जो है वो हमें मालूम है। वो तो अखंड भारत की बात करते हैं, आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा है और हमसे जुदा हो गया। कश्मीर की बात करो तो वो कहते हैं हाँ जी वो जो आज़ाद कश्मीर है उसकी बात करें जी। ये जो हमारे पास है ये तो हमारा कश्मीर है। यानी जब आपकी सोच में इस हद तक फासले हों तो कैसे मकबूजा कश्मीर का मसला हल होगा? और दूसरी तरफ हमारे पास इतने ठोस जो है नुकात हैं। सबसे बड़ा कि जी यूएन ने इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास की हुई, ठीक है, करारदाद है। क्या सब नहीं मानते कि यूएन एक बैनुल अक़वामी अदारा है? क्या सब ये नहीं मानते कि जब भी दो मुल्कों में दुनिया में किसी भी बरादरी में कोई इख्तलाफ होंगे तो यूएन जो फैसला करेगी वो फैसला बैनुल अक़वामी बरादरी के कोई भी दो ममालिक हों उनको उसकी पाबंदी करना होगी? हम ये मानते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं होता तो जो बड़े ममालिक हैं दुनिया में वो उस साइड की सपोर्ट करें जो यूएन के मुआहदे पर या यूएन की डिसीजन पर अमल दरामद करने के लिए कह रहा है। तो इस केस में इतना ये मामला क्लियर है। मगर हम क्या करें कि जी अमेरिका कहता है जी हम तो बीच में नहीं आएंगे क्योंकि आपने लिख दिया ये जो है ये हमारा बैनुल अक़वामी नहीं बल्कि बाहमी मसला है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, पड़ोसी है ना, पड़ोसी हैं, कुछ ना कुछ तो बैलेंस कायम करने के लिए हमें पेशरफ्त करनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि इंडियंस ने ये किया, वो भी कहते हैं। ज़कीउर रहमान लखवी की कल हमने बात की, फिर आपने भी इस पे एनालिसिस दिए कि हमारी अपनी भी कुछ कमजोरियां हैं। तो ये मामला कैसे हल होंगे? आए रोज कोई ना कोई मसला सामने आ जाए। पर बात ये है ना कि वो तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि वो इस तरह के मामलात हैं जो आपके साइड इशूज़ हैं उनको हल करना चाहिए, मगर ये तो मेन इशूज़ हैं। हम कश्मीर के ऊपर हम 3 जंगें लड़ चुके हैं और हम कहते हैं कि कश्मीर जब तक हल नहीं होता हम दूसरे मौज़ूआत पर बात नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आपका सही फैसला है, क्योंकि कश्मीर को साइड पर रखते हुए हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। एक इतना बड़ा मसला जिसके ऊपर बैनुल अक़वामी करारदाद है वो उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, हम बाकी मसाइल कैसे तय करेंगे? उसके साथ आप देख लीजिए सियाचिन का बहुत बड़ा मसला है, हमारे इलाके पर हिंदुस्तान ने कब्जा किया, पानी का मसला है, आगे पानी का मसला आ गया। तो हम किस किस मसले को साइड पे रखें और कहें कि ठीक है जी तजारत भी कर लेते हैं और आपस में एक दूसरे को गले भी मिल लेते हैं और वीज़ाज भी खोल देते हैं, और ये कैसे होगा? वो आपस में हमारे एहसासात एक दूसरे के लिए कैसे पैदा होंगे? वो तभी होंगे ना कि दोनों तरफ से, यानी ये जो रिलेशनशिप होती है, जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं, ये वन साइडेड तो नहीं होते। शायद साहब यही सवाल इसलिए कर रहा हूँ ना कि ज़कीउर रहमान लखवी को आपने कल
ہماری کورٹس نے اس کو بری کر دیا کہ جی اس پہ کچھ ثابت نہیں ہوا. آج وہ ہم سے یہ بات کہتے ہیں جی کیونکہ آج ہم سے ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی پنڈتوں کو آپ کیوں آباد کر رہے ہیں واپس. یہ بلیم شفٹنگ کی گیم کب ختم ہوگی؟ چوتھی داری نسلیں ہماری ختم ہو چکی ہوئی ہیں اس معاملے میں, کشمیر کے معاملے میں. جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں, یہ اگر انہوں نے پنڈتوں کا معاملہ کیا ہے تو ہم اس کی بات ضرور کریں. یہ وہ معاملے, اور اگر ہم نے یہ جو لکھوی ہیں ان کو بری ذمہ قرار دے دیا ہے, وہ بھی اپنا شکوہ ضرور کریں. مگر ان معاملات میں اور کشمیر کے معاملے میں یا پانی کے معاملے میں یا سیاچین کے معاملے میں بہت فرق ہے. وہ ریالٹی ہے. اگر یہ جو لکھوی کا معاملہ حل نہیں ہوا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہندوستان نے ایسی شہادتیں ہمیں نہیں دیں جس کی وجہ سے قانون جو ہے وہ پورا فیصلہ نہیں کر سکا. یہ ڈیبیٹیبل ہے. کشمیر تو ڈیبیٹیبل نہیں ہے کیونکہ یو این کی ریزولوشن ہے, فیصلہ ہے. اسی طرح اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہاں پنڈتوں کو آباد کر رہے ہیں, تو وہ واپس آئیں گے, وہ کہیں جی اسٹیٹسٹکس دکھائیں, ہم نے تو اس طرح کا کام نہیں کیا یا نہیں کر رہے. وہ بھی کوئی اس کے اوپر ورڈکٹ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ججمنٹل ہیں اور جس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. مگر وہ معاملے جو کہ طے شدہ ہیں ان کو تو اس کے ساتھ ہم گڈبڈ نہیں کر سکتے نا. اور جب تک وہ بڑے معاملے ہم حل نہیں کرتے, اور جب تک ہمارے آپس میں ان کی وجہ سے, جس کو سی بی ایمز کہتے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ منوورز, ٹھیک ہے, جب تک وہ سی بی ایمز ہم ان چیزوں سے نہیں کر پاتے. یہ بالکل اس کے الٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی سی بی ایمز ایسے کریں کہ تجارت آپ ہمیں ایم ایف این کا سٹیٹس. مسلم لیگ نون بھی تو یہ کہتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سی بی ایمز ہے. میں کہتا ہوں جی سی بی ایم تو وہ ہے جس کے اوپر طے شدہ فیصلے ہیں. ہم دونوں نے مانے, ریزولوشن پہ یو این کی جو ہے اس کے اوپر ہمارا اتفاق تھا. ہم یہ بھی آپ کو ثابت کر چکے ہیں کہ آپ پانی کو کس طرح مینیپولیٹ کر کے ہمارا پانی لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان کو آپ بنجر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی دنیا کے نقشے موجود ہیں جس کے اندر طے ہے کہ سیاچین پاکستان کا حصہ ہے, اور انہوں نے ایگریشن کی اور ایگریشن کے تحت ہمارے حصے پہ قبضہ کر لیا. یہ بھی طے شدہ چیزیں ہیں. جب تک ہم طے شدہ چیزوں کو نیک نیتی کے ساتھ جس کا جو حق ہے اس کو نہیں دیتے, تو یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ تو پھر سبجیکٹو ہے نا, کہ اس کے اوپر میری رائے اور ہے, آپ کی رائے اور ہے. کوئی کلیئر کٹ اس کے اوپر نہ فیصلہ ہے جس کے اوپر میں کہوں کہ جناب یہ فیصلہ ہے, آپ اس کو مانیں. چلیں اپنے ذرا پوائنٹ کی طرف شاہد صاحب آتے ہیں. اگر تو یہ ہندو پنڈتوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور آباد کاری ہو جاتی ہے, تو پھر آئندہ کے لیے ووٹ بینک جو ہے وہ نیرو ہو جائے گا مسلمز کا. اوبویسلی بالکل یہ کلیئر ہے. ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا, یہ تو قدرتی بات ہے نا جی, کہ اگر آج وہ 100 میں سے 70 ہیں تو کل کو اگر 70 پنڈت ہو گئے اور مسلمان 30 ہو گئے تو پھر حق خود ارادی کا ووٹ کس کے حق میں جائے گا؟ بڑا کلیئر معاملہ ہے. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں آگے. یہ بھارت نے فرانس کے ساتھ 36 رافیل جنگی طیاروں کے آرڈر کی بات کی ہے, اور مودی صاحب جو ہیں وہ پیرس میں فرانسیسی صدر سے بھی ملے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ معاہدے پر 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوں گے. اور مودی کی جانب سے یورپ کا سب سے پہلا جو ہے وہ دورہ ہے. ماضی میں ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا تھا. دیکھیں, یہ تو جہاں تک میں آخری حصہ آپ کا پہلے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ جی ان کو ناپسندیدہ شخصیت کہا گیا تھا. یہ انٹرسٹیٹ ریلیشنز کے معاملے میں آج جو مودی ہیں وہ ایک پرائم منسٹر ہیں. ان کو ان کے لوگوں نے ان کو وہ پرائم منسٹر چنا ہے, تو ان کو اگر پرائم منسٹر چن لیا گیا تو باقی دنیا نے ان کے ساتھ ڈیل تو کرنا ہے. جی بالکل. یعنی آپ اس پرائم منسٹر کو تو نہیں بدل سکتے جس کو آپ نے ناپسندیدہ شخصیت کہا تھا. ایز این انڈیویجول شاید وہ آج بھی ناپسندیدہ ہوں, مگر اس وقت ان کو انفرادی طور پہ تو جج نہیں کیا جا رہا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, اس کی ایک پروٹوکول ہے, اس کا ایک ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, انڈیا کے ساتھ معاملات اپنے آگے چلانے کے لیے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لہٰذا اس کے تحت یہ چل رہا. امریکہ میں بھی اسی طرح تھا. امریکہ نے بھی ان کے اوپر مقدمات ابھی بھی شاید کچھ کورٹس میں چل رہے ہیں, اور ان کو ویزا نہیں دیا تھا امریکہ انٹر ہونے کا. اور آج جو ہے وہ ان کو ایسا پروٹوکال دیا جاتا ہے وہاں پہ کہ حیرت انگیز قسم کا پروٹوکال مودی صاحب کو جب ملتا ہے جب وہ امریکہ جاتے ہیں, کیونکہ اب ان کے آپس میں مفادات اکٹھے ہو گئے. یہ ہے سلسلہ, اور اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے جس کو آپ فارن پالیسی کہتے ہیں کہ دوست اور دشمن جو ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے, آپ کے مفادات مستقل ہوتے ہیں. تو کل جس کو آپ ناپسندیدہ کہہ رہے تھے, آج وہ پسندیدہ ہو گیا, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے مفادات ہیں, بہت بڑی مارکیٹ ہے.
इंडिया के बड़े सारे मफादात हैं बाहर गैर ये चीज़ मुल्कों मैं के कह रहा हूँ ना कि अब जैसे ये 36 राफेल जंगी तैयारों की एक खबर हमारे सामने आई है, आज हम नहीं तो कल किसी और ने डिस्कस को ज़रूर करना है। ये जो इस किस्म के उनके डिफेंस के मामलात हैं, ये तो पाकिस्तान भी बहुत सारे ममालिक से करता है, जैसे हम अमेरिका से करते हैं, बाकी लोगों से करते हैं, तो इससे जो है वो खिते के अंदर कोई बैलेंस इम्बैलेंस का होता बिल्कुल जी है? बिल्कुल, इसमें तो ये तो तयशुदा चीज़ है ना कि खत्ते का बैलेंस जो है, एक रेस है जो चलेगी। हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्यों किया? क्योंकि इंडिया ने किया था, हमने किया, उसकी जस्टिफिकेशन है, हमने पहल नहीं की, लिहाजा आज हम भी न्यूक्लियर पार हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, हमसे बड़ी इकॉनमी है, उसका डिफेंस बजट हमसे तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। शायद साहब एक ब्रेक ले लूँ, फिर उसके बाद बात की का सिलसिला जारी रखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शायद साहब बात हो रही थी डिफेंस के हवाले से, उनके बजट के हवाले से इंडिया के। जी मैं ये कह रहा था कि इंडिया का बजट हमसे तकरीबन 6 से 7 के दरमियान गुना इतना ज़्यादा है, और पहले से ही मैं समझता हूँ अदम तवाज़न की फ़ज़ा है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा असलहा ख़रीदते भी हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पहले से भी जमा है। और ये किसके लिए? ये सवाल तो किया जाता है ना, ये किसके लिए? क्या उनके कोई इरादे किसी बड़े मुल्क चीन के साथ जंग करने के हैं? क्या उनको कोई बहुत बड़ी ऐसी थ्रेट है इस खत्ते में जिसके तहत वो इतना अंबार लगा रहे हैं? फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, मेनली पाकिस्तान ओरिएंटेड है, जिसमें वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। ये जो कोल्ड स्टार्ट है, इसी की वजह से उनका बेतहाशा ख़र्चा हुआ है उनका जो जंगी सामान है वो ख़रीदने में। अच्छा। क्योंकि ये अक्रॉस द होल फ्रंट एट वन टाइम उन्होंने अटैक का प्लान बनाया हुआ है। उसके लिए छोटे छोटे यूनिट्स सबको और सबको इक्विप करना है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाना है, उन सब के पास वो सारा असलहा होना चाहिए जो एक बड़े यूनिट के पास होता है। तो लिहाजा ये इसकी दौड़ जो है ये बिल्कुल इंडिया ने शुरू की हुई है। गो हम उसको मैच नहीं कर सकते, हमारी इकॉनमी हमें कभी भी उसकी इजाज़त नहीं देगी, मगर इससे हालात जो हैं आपके वो हमेशा जो है वो एक दूसरे के साथ वो तनाव का शिकार रहेंगे। आगे दीगर मौज़ूआत भी हैं, तो फिर हम क्या कहें कि अब इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकेंगे? रोज़ाना कभी लखवी तो कभी पंजाब तो कभी जब तक दोनों ममालिक के दरमियान खुलूस नीयत से इसका इनकाद नहीं होता कि हमने 1 बिलियन से ज़्यादा वो आबादी और तकरीबन 200 मिलियन के करीब हमारी आबादी, और पॉवर्टी लाइंस देख लें इंडिया में हमसे भी ज़्यादा गुर्बत है। जी गुर्बत है वो। जब तक ये एहसास लीडर्स में नहीं होता कि इन गरीब लोगों को भी जीने का हक है, तो जो पैसा आप झोंक रहे हैं जंगी सामान ख़रीदने में, वो पैसा हमने इस तरफ डाइवर्ट करना है। और इंडिया पे तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है यूएन की, उसको नहीं मानता। तजादात देखिए, इस खित्ते में अमन और सलामती की बातें करता है और जंगो जदल के लिए सामान खरीदे चला जा रहा है। ये 36 रफाल जहाज़ जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ हैं और वो ख़रीदने जा रहा है। रूस से उसने स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ मोस्ट मॉडर्न जो है वो ऑलरेडी ख़रीदे हुए हैं। जब ये सब कुछ होने जा रहा है तो फिर हम कैसे कह दें कि जी इंडिया के इरादे जो हैं वो इस मुल्क में अमन और सलामती के हैं, जबकि जो ज़मीन पे चीज़ें हो रही हैं ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इन हालात में हमारे ताल्लुकात आपस में एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर ठीक नहीं होने जा रहे जब तक हम अपनी जो सोच है उसको ठीक नहीं करते, और जब तक दोनों ममालिक, ख़ासकर इंडिया क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान की जो है अपने हमसाये के तौर पे एहतराम करे, इज़्ज़त करे। हम न्यूक्लियर जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमसाये की होना, ये दुनिया में वाहिद वो खत्ता है जहाँ इस तरह की कैपेबिलिटी है। ठीक है, एक 2 हमसाये मुल्क आपस में एटमी हथियार रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है इस खत्ते का, और मैं समझता हूँ कि दुनिया को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2-3 ऐसे मसाइल हैं जो नहायत संगीन हैं, उनके हल के लिए सामने आना चाहिए ताकि ये मसाइल हल हों, ये खत्ता और ये दुनिया एक बहुत बड़े ख़तरनाक किस्म के मामला जो है जो इनमें हो सकता है उससे बच जाए। ठीक है, इंशाल्लाह शायद साहब नेक्स्ट कहीं हम प्रोग्राम करेंगे ज़रूर कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो वॉर चल रही है इस पे
کس قسم کی ہے، چونکہ آج تک ہم ٹریڈیشنل پہ بات کرتے آئے ہیں، نان ٹریڈیشنل پہ ہم نے اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کی. بہرحال آج یہ جو لکھوی کے حوالے سے اور پنڈتوں کے حوالے سے یہ مخصوص تھا ٹاپک ہم نے کر لیا. بات کرتے ہیں وزیر اعظم عراق حیدر العبادی جو ہیں، انہوں نے داعش سے نجات کے لیے سنی گروپوں سے کہا ہے کہ وہ امداد کریں صوبہ انبار کو آزاد کروانے کے لیے. اور یہ جو تکرت کا ہے، پہلے اس کو آزاد غالباً کروا دیا انہوں نے، شو آف پار بھی انہوں نے کیا ہے. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے وہاں پہ، کیا عراقی گورنمنٹ جو ہے آج کے کانٹیکسٹ میں ہم بات اگر کریں اتنی ویک ہے کہ وہ دوسروں سے مدد لینا چاہتی ہے؟ دیکھیں، داعش جو ہے وہ اس کو بنانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میرا خیال ہے میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کر چکا ہوں. بے پناہ اسلحہ ان کو، اور ان کو فنڈز، اب تو فنڈز کی جو اوریجن ہے وہ تیل کی وہ تنصیبات ہیں جن پر انہوں نے قبضہ کیا، اور اس کے ذریعے وہ اپنا آئل جو ہے وہ خود بیچ کے اور اپنی اکانومی جنریٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو بات طے ہوگی کہ جس طرح انہوں نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کی ہے، ان کے مالی وسائل جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور اسی کی بنا پر انہوں نے عراق کے بہت بڑے حصے پر قبضہ اور شام کے بہت بڑے حصے پر قبضہ. تکریت میں یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مدد سے ہوا ہے. اچھا، ہاں، پس پردہ وہ جو ان کے رائل گارڈز ہیں وہ باقاعدہ وہاں لڑتے رہے ہیں، اور وہ جو ان کے جنرل سلیمانی ہیں ان کے بارے میں بہت ساری خبریں ہیں کہ وہ اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں، جو ان گارڈز کے کمانڈر ہیں. لہٰذا عراق جو ہے اس کی اپنی پاور ہے، مگر شاید وہ اتنی نہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ داعش نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کتنی گراؤنڈز ہیں وہ گین کر لی، اپنے کس حد تک انہوں نے خود کو زمین پہ مضبوط بنا. غالباً یمن کی جب سے واقعہ ہوا ہے تو اب داعش کا لگتا ہے وہ جو فینومینا ہے وہ ذرا دب سا گیا ہے. ان کی پیش قدمی، اس کے خلاف جنگ یہ جاری ہے. پیش قدمی کو روکنے کے لیے، اور مین پارٹ جو ہے وہ حزب اللہ لبنان سے اور ایرانی ریولوشنری گارڈز جو ہیں یہ پلے کر رہے ہیں. اور اب جو جن پاورز نے بلکہ ان کو بنایا ان کو بھی خطرہ نظر آنے لگ گیا. تو دوسری طرف امریکہ جو کہ اس کو بنانے میں بڑا شامل تھا، اب سعودی عرب کے ساتھ مل کے ان کو ختم کرنے میں بھی اتنا ہی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے، بیکاز ان کے جو عزائم ہیں اب سب کو نظر آنے شروع ہو گئے. سعودی عرب کو بھی آگے، بیکاز انہوں نے تو سعودی عرب کو بھی تھریٹن کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اگلے ہدف ہیں اس کے اندر سعودی عرب شامل ہے، ایران شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، ترکی شامل ہے، پاکستان شامل ہے. پاکستان کا بھی نام بھی. لہٰذا اب ہر ایک کو اپنے اپنے مفاد کے لیے ان کے خلاف جنگ ڈکلیئر کرنا پڑ رہی ہے. مگر یہ معاملہ بھی اتنا گمبھیر ہو گیا ہے کہ ایران ایک طرف سے داعش کے خلاف لڑ رہا ہے. اب سعودی عرب بھی اگر داعش کے خلاف لڑتا ہے تو پھر ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ تو یوں لگیں گے کہ فینس کی ایک طرف کھڑے ہیں، جبکہ پریکٹیکلی یہ ہمیشہ سے اپوزٹ بلاک، اور حقیقت میں ہو بھی نہیں سکے گا، اور حقیقت میں شاید یہ ہو بھی نہ سکے. تو کیا اس کا فائدہ داعش اٹھا جائے گی؟ دیکھیں نا کس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس کے تحت ہم بار بار کہتے ہیں خدا را مسلمان ممالک جو ہیں، مسلم امہ جو ہے، وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں. جس طرح ان کو تقسیم کر کے اور ان کا جو پاور پوٹینشیل ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اور اس میں وہی جیت جائیں گے جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہو جائے. اور الٹیمیٹلی پاکستان کو سب سے بڑی تھریٹ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے جو ان کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ جو ہے یہ ہمیں اس طرف لے جائے جس کے تحت وہ کہنا شروع کر دیں کہ جی پاکستان کی دہشت گردی جو ہے اس کے تحت ان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ سیف نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں. وہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل پیدا ہو. ٹھیک ہے، ایک اور خبر بھی ہے امپورٹنٹ، کہیں نکل نہ جائے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اوباما نے راہل کاسترو سے یہ جو پاناما سمٹ ہے اس میں انہوں نے شیک ہینڈ کیا کیوبا کے ساتھ. آپ یاد ہوگا ہم نے کوئی 2-3 کیوبن میسائل کرائسس، وہ ہم نے بڑی بات کی تھی پیٹرول کی سیاست کے حوالے سے اور ساری چیزوں میں. ابھی اوباما کی جو رائٹرز ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اوباما کا جو طرز عمل ہے، یہ طرز فکر جو ہے وہ تبدیل ہونے کو جا رہا ہے اس خطے کے اندر. کیوبا کے ساتھ کیوبا کے جو صدر ہیں یا یہ راؤل کاسترو جو ہیں ان کے ساتھ وہ مل رہے ہیں، ہاتھ مطلب ان کے ساتھ ملایا ہے، بڑا اچھا ایک جسٹر دیا ہے. تو یہ کس قسم کی، کیونکہ وہ کیوبا پہ الزام یہ بھی انہوں نے عائد کیا تھا کہ لسٹ انہوں نے جو بنائی تھی کہ یہ اسٹیٹ اسپانسر کرتا ہے ٹیررزم کو. تو اس کو کس پیش رفت آپ نے کیا نظر دیکھتے ہیں، کس نظر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں اب اس طرح کا اسلامی ممالک کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے کہ وہاں ایک تقسیم تفریق نظر آ رہی ہے. اور تقسیم تفریق جو ہے
وہ ایسی ہی معاملات سے کی جاتی ہے کہ جی آپس میں ان کو لڑا دیا جائے اور آمنے سامنے کر دیا جائے. تو یہاں تو اس حد تک کنفرنٹیشن امریکہ کے ساتھ نہیں, کنفرنٹیشن ود ان مسلم امہ وہ تو نظر آ رہی ہے. مگر دوسری جگہوں پہ کنفرنٹیشن کی پالیسی نہیں ہے. امریکہ اپنی کنفرنٹیشن کم کرنا چاہتا ہے اچھا, اور ریکنسیلیشن کی طرف, مفاہمت مصالحت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جہاں جہاں ایسے مواقع مل رہے ہیں وہاں ہینڈ شیک ہو رہا ہے, وہاں کنفرنٹیشن کی فضا قائم رکھنے کی بات نہیں ہو رہی. تو اس طرح میں اس کو دیکھتا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ کتنی دیر بعد اس نے ایران سے ہینڈ شیک کر لی. شاہ صاحب, پاناما کی بیک گراؤنڈ کا ٹائم چونکہ نہیں ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ پاناما کے اندر 35 جو اسٹیٹس ہیں ان کے نمائندگان شرکت کر رہے ہیں اور کیوبا اس میں شامل نہیں تھا. یہ کافی سالوں بعد یہ وہاں پہ شامل ہوا. ایسا موقع ہوا ہے. وہی میں نے کہا نا کہ یہ اب ڈائلاگ والی بات ہو رہی ہے کہ جی جہاں آپ کی کنفرنٹیشن رہی ادھر سے کنفرنٹیشن ہٹا کے مفاہمت کی بات کی جائے. اچھا, اور جہاں آپ کے خلاف یہ ساری اس طرح کی مہم چلتی رہی اس کو شامل کیا جائے کہ ہم ہینڈ شیک کر سکیں تاکہ منیمم کنفرنٹیشن آپ کی ہو اور اس کے تحت دنیا کے ساتھ دوستی والے ماحول میں آگے چلا جائے. جیسے میں نے ایران کی آپ کو مثال دی, بہت ہی عمدہ مثال ہے کہ 30 سال ایران پر پابندیاں رکھ کے اور نہایت ہوسٹائل انوائرمنٹ میں ایران کے خلاف امریکہ آگے چلتا رہا اور پوری اسرائیل کی ڈکٹیشن لیتا رہا. اور اسرائیل جس کو ہر صورت اس نے سپورٹ کیا, اکنامیکلی سپورٹ کیا, ملیٹریلی سپورٹ کیا, جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا اس کے اوپر باقاعدہ سپورٹ ملتی رہی. آج اسرائیل کو ناراض کر کے سعودی عرب سے باقاعدہ ہٹ کے تو ایران کی سائڈ پہ اتنے بڑے قدم لیے جا رہے ہیں. جی بالکل, ایک واضح تبدیلی ہے. اور یہ ایران کے ساتھ معاملے جو ہے ان کو ٹھیک کرنا یہ ان کی الیکشن کیمپین کا حصہ تھا جو کہ آج انہوں نے اب اس کو اصل شکل دی ہے. تو ان کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے. گو ان سے پہلے بش جو ڈاکٹرین تھی وہ جنگ و جدل تھی. بالکل, افغانستان میں جنگ کر دو, وہ عراق والا معاملہ کر دو, جہاں موقع ملے بس جنگ و جدل کرو. اور نیو کونس کی اسٹریٹجی تھی ایکسپینڈ کرنا, جنگ و جدل میں شامل ہو جانا. اب یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ہٹ کے ہے, یہ ہٹ کے ہے اور اس کے تحت دوستی اور مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے. کم از کم ایفرٹ کیا جا رہا ہے جو کہ کلیئرلی آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب میرے خیال سے آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں. ایران کے حوالے سے یہ سننے کو مل رہا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ سینکشنز لفٹ نہیں کرتے اس وقت تک میں کوئی بھی ایگریمنٹ سائن نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے, کیونکہ 30 سال سے جس طرح انہیں آئسولیٹ کر کے رکھا گیا اور ان کی اکانومی کی جو صورت جس طرح بگاڑی گئی, آج ان کو کیا ایشورنس ہے کہ یہ سائن ہو جائے اور وہ جو ان کے اوپر سینکشنز ہیں وہ ختم نہ کی جائیں, یا کی جائیں تو کس حد تک کی جائیں. یہ ڈیبیٹ ہوگی نا کہ سینکشنز کو اب آپ کس لیول پہ لا رہے ہیں. یہ باقاعدہ ایک ڈیبیٹ ہے, چونکہ جون میں فائنل ڈرافٹ آنا ہے نا اس کا. یس, جون میں آنا ہے تو یہ وقت ہے نا, ابھی تیاری ہو رہی ہے تو یہ وقت ہے نا. وہ ڈرافٹ فائنل کرنے سے پہلے اس کے اندر وہ شکیں ڈالی جائیں کہ جی کس لیول کی سینکشنز اب آپ بات کر رہے ہیں, کس حد تک ہمیں ریلیف مل رہا ہے, تاکہ ہماری اکانومی جو ہے, اصل میں تو یہ سارا کام اکانومی کی خاطر کر رہے ہیں نا. جی بالکل, کہ ایران کی اکانومی جو ہے ان کے تیل کی پروڈکشن 1/3 رہ گئی, 1/3 حصہ اس دوران وہ تیل صرف بیچ سکے. ان کے پاس پوٹینشیل ہے اس سے یعنی 2/3 اور بڑھانے کا, مگر ان کی اکانومی دیکھیں پھر 30 سال میں کہاں پہنچ گئی. تو ان کو ایشورنسز چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا خاطر خواہ فائدے مل رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنی یہ ڈیمانڈ ڈالی. میں سمجھتا ہوں بالکل لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, ایک بار پھر یمن کی طرف آؤں. یہ جو سچویشن ابھی یمن کے اندر چل رہی ہے اس میں چونکہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ تر فارن پالیسی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ فارن آفس کا بیان بھی آ گیا کہ جی جو ایران کی سینکشنز کے حوالے سے اپ لفٹ کی باتیں کی گئی, ہم اس کو سراہتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, فارن پالیسی کے حوالے سے ہمارے اندر کیا ٹوسٹ آنا چاہیے یمن کی سچویشن کو دیکھ کے, ایران کی سچویشن کو دیکھ کے اور پھر والا خطے کی سچویشن کو دیکھ کے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ کبھی بھی جو جنگ ہے اور تناؤ ہے یہ کبھی بھی کسی معاملے کا سلوشن نہیں ہوا کرتا. الٹیمیٹلی آپ نے ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے. اس وقت جو معاملہ بن گیا ہے سعودی عرب اور یمن کے درمیان, اس کی اصل حقیقت کو جاننے کے بعد یہ ثابت ہوگا, ابھی تک جو سامنے آئے ہیں معاملات, کہ یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا. ایک حکومت ہے, اس نے معاہدہ کیا ہے اور معاہدہ توڑ دیا ہے. لہٰذا یہ حکومت کا جو ہے اس کی ذمہ داری تھی اور اسی کے اوپر بات ہونی چاہیے. جو ان کے ساتھ معاہدہ وہ پورا کیا جانا چاہیے.
ری الیکشنز ہونے چاہیے. وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے جو ان کو شکایتیں ہیں حکومت سے ان کو اس کے فنڈز بھی ملنے چاہیے. آپس میں ان کے معاہدے جو ہیں اس کو پریکٹیکلی فالو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یمن کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر یمن کا معاملہ ختم ہوتا ہے, ان کی اپنی حکومت ہے, ان کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو چلائیں, تو پھر یہ جو ہم نے جنگ و جدل کا ماحول بنا دیا, یہ کیوں بنا دیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یمن تو کسی پہ اٹیک نہیں کرنے جا رہا, اور ان کا ماضی ایسا ہے کہ انہوں نے کسی انویڈر کو یمن میں کبھی سیٹل نہیں ہونے دیا. وہ آٹومن امپائر کے وقت میں ہو یا مصر کی اس طرح کی ان کے اوپر چڑھائی ہو, انہوں نے آج تک کسی کو وہاں سیٹل نہیں ہونے دیا. فائٹرز ہیں, اس چیز کو مد نظر رکھا جائے. کوئی ایسی چیز زبردستی نہ کرنے کی کوشش کی جائے جس کے تحت مزید ریاکشن ہو اور مزید ملک اس میں آ کے چھلانگ لگا دے. یہ ہمارے حق میں ہے. تو مسئلہ جو ہے اس کو بات چیت کے ذریعے حل کریں. جتنی جو پارٹیز انوالوڈ ہیں ان کے مفاد میں اس کو دیکھیں, اور مسلم امہ سب ابھر کر سامنے آئے اور سب اس چیز کے اوپر اتفاق کریں کہ فوری طور پر سیز فائر ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر آپ چڑھائی کر دیں. اور سیز فائر کے بعد ایجنڈا کیا ہوگا بات چیت کا, وہی ہونا چاہیے جو ان کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ایجنڈا ہو سکتا کہ جی پہلے سیز فائر کرو تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے ایجنڈا کیا ہے, اور ایجنڈا پھر آپ یہ لے آئیں کہ جی اسی حکومت کو دوبارہ سے ری انسٹال کر دیا جائے. جواد ظریف صاحب نے کل کہا تھا کہ سیز فائر کریں آپ. نہیں, سیز فائر کی حد تک تو ہیومینیٹیرین بیسس پہ سیز فائر کی حد تک ٹھیک ہے, مگر ایجنڈا کیا ہوگا؟ فرض کریں وہ سیز فائر کر دیتے ہیں تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ کہ اب اس حکومت کو بھی مانیں. یہ تضاد آ گیا نا کہ وہی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو ری انسٹال کر دیا جائے. کیا یہ چاہتے ہیں آپ؟ میرے نزدیک یہ غلط ہے. پریزیڈنٹ نے ریزائن کیا ہے اور وہ اپنے وعدے سے منحرف ہوا ہے. لہٰذا ایجنڈا اب یہ ہونا چاہیے کہ ری الیکشنز ہو اور جینوائن وہاں پہ جس کو جو ووٹ پڑے اس کی بنیاد پر حکومت بنے, اور جو نئی حکومت آئے وہ جو ہے تابع ہو اس چیز کے کہ باقاعدہ اس علاقے کو ڈیولپمنٹ کے لیے اس پہ نظر رکھی جائے گی, اور ان کے جو باقی شکایات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. یونائٹڈ نیشن کا کردار بھی ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کا کردار, سیز فائر کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا کردار ہونا چاہیے جس میں پیس کیپنگ فورسز کی بات کی جائے اور انہی کے انڈر الیکشنز ہوں جو فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, بہت شکریہ ہمارے ساتھ تشریف رکھنے. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. میزبان ادیب بشیر کو پروگرام ورلڈ ان فوکس سے خدا حافظ.